ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਹੇਠ ਵਗੇ ਦਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਰੰਗਲੇ ਪਹਿਨ ਕਬਾ। ਇੱਥੇ ਕਟਕ ਫਸੀਲੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਤਰੇ ਲੱਖ ਸਵਾ। ਹੱਥੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰੇ, ਦੇਨ ਸਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਹਲਕਤ ਵੇਖਦੀ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ। تے اچے برج لاہور دے تے ہیٹھ وگے دریا۔ السلام علیکم۔ ایک مزیدار سی بسنت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ میرا ٹاپک ہے بچپن کی کچھ یادیں بسنت کے حوالے سے اور پتنگ بازی کے حوالے سے، تو ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ بچپن کے دور میں جب سردیاں آ جاتی تھی تو زیادہ تر وقت چھتوں پر ہی گزرتا تھا، اس لالچ میں کہ کہیں نہ کہیں سے شاید کوئی گڈی پتنگ کٹی ہوئی آ جائے اور وہ ہماری چھت کے اوپر سے گزر نہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ڈور پتنگ یا گڈی لوٹنے سے محروم رہ جائیں۔ تو اس لالچ میں دوپہر کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو ہوتے تھے وہ چھت پر ہی لازمی ڈیوٹی دیا کرتے تھے کہ شاید ہماری قسمت میں کچھ لکھا ہوگا تو وہ آ جائے گا۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ میں اس زمانے میں بچپن کا زمانہ تھا، تو وہ ایک رسالہ آیا کرتا تھا بچوں کا، اسپیشل بچوں کی دنیا اور بچوں کا باغ۔ تو یہ ان میں سے کوئی ایک رسالہ تھا، تو میں اوپر بیٹھا پا رہا تھا، تو اچانک وہ ہمارے گھر کے پیچھے جو ہے گول گراؤنڈ ہے، وہ شاد باغ علاقہ، اس طرف سے ایک پیچہ آیا۔ 1.5 تاوا گڈا تھا اور ایک 1.5 تاوی پری کا۔ اچھا، وہ پیچا میرے گھر کے اوپر آ گیا۔ آتے آتے گھر سے 10 گز آگے، 20 گز آگے، 50 گز آگے، 100 گز آگے ہوتا ہوتا وہ کوئی 2-3 گوٹ سے نکل گیا آگے کو۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پتنگ اڑانے والے ہیں وہ اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ جو گڈا ہوتا ہے، گڈے کی گیری کھانے کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے بنسبت کے پری کے، کیونکہ پری کی جو نیچے دم ہوتی ہے وہ زیادہ گیری نہیں کھاتی بلکہ ٹھمکے زیادہ لگاتی ہے۔ تو اس پیچ میں بھی ایسا ہی سین چل رہا تھا کہ گڈا گیری پہ گیری کھاتا جا رہا تھا اور پری ٹھمکے لگاتے آگے چلی جا رہی تھی۔ تو ہوتے 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 ایسا ہوا کہ اب وہ گڈا گیری کھا کھا کر اتنا نیچے آ گیا تھا کہ ایک ڈور کا پیٹا میرے گھر کے اوپر سے بالکل نظر آنے لگا، لیکن پھر بھی وہ کوئی 8-10 گز کی ہائٹ پہ تھا ابھی تک۔ تو گڈی جو تھی پری وہ بت پوزیشن میں چل رہی تھی اور ڈورے وہ دیتے جا رہے تھے، دیکھتے 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 وہ سمجھ لو کہ گڈا اور پری ایک چھوٹے سے ستارے کی مانند نظر آنے لگے، یعنی کہ وہ پیچا اس قدر آگے نکل گیا تھا۔ اب جو گڈا گیری دیے جا رہا تھا تو وہ اس وجہ سے گیری کھا کھا کے گڈا، چونکہ وہ نیچے کی پوزیشن پہ آ رہا تھا تو گڈے کی جو ہے وہ ڈور بھی آٹومیٹکلی نیچے آ رہی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں کو لا علمی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچا ہے ہی نہیں، لیکن وہ دونوں گھبراہٹ میں یا شوقین تھے، وہ یہ بھی نہیں جج کرنا چاہتے تھے کہ پیچا ہے کہ وہ بس ڈوریں دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ گڈے کی ڈور اب اس قدر نیچے آ گئی کہ وہ 20-30 گز سے ہوتے ہوتے کوئی میری چھت سے کوئی 10-12 فٹ کے اوپر تک آ گئی۔ تو اب میں نے کیا کیا کہ جلدی جلدی سے کوئی ڈور وہاں سے چھوٹا سا ٹوٹا ڈھونڈا۔ اب اتنی سینس کام کرنے لگے تھے اس ایج میں کہ اگر ڈور کی کانٹی اس پہ ڈالوں گا تو وہ جب پتھر نیچے کو گرے گا تو اس کی رگڑ سے یہ ڈور کٹ جائے گی۔ تو اس کا کیا کیا ہے، جلدی جلدی سے وہ چھوٹا سا ڈور کا ٹکڑا پڑا، میں نے اٹھایا، اس کو پانی سے دھویا، دھو کے ایک ٹوٹا ہوا چمچہ پڑا تھا اوپر چھت پہ، اس چمچ کی ایک کانٹی سی بنائی اور اس کو 2-3 بار گھما کے جیسے ہی وہ اوپر پھینکا، اس کی ذرا پیٹے کی ہائٹ اب کم ہو چکی تھی، کوئی 10 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ تو وہ جب اوپر چمچ گرا تو وہ لٹک گیا۔ میں نے جلدی جلدی سے 2-3 اس کو ایسے بل سے دیے، بل دے کے تو آہستہ آہستہ نیچے کھینچنا شروع کر دیا، وہ پیٹا نیچے آنا شروع ہو گیا۔ میں نے وہ ڈور پکڑ لی۔ اچھا، ڈور پکڑ لی، وہ ڈور پکڑنے کی اتنی خوشی تھی کہ جلدی سے پیچھے سے ڈور کو کھینچا مارنے کی بجائے دانتوں سے سرا کاٹ کر تو وہ ہاتھ میں سرا پکڑ لیا۔
اب یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ گڈے کی ڈور ہے یا پتنگ کی ڈور ہے اس کی پری کی۔ بہرحال وہ گڈا جو پکڑا کیا تھا، وہ توڑا تھا، اصل میں سٹوری بعد میں کھلی، وہ توڑا تھا۔ اس کی ڈور کو نا ایک کیل کے ساتھ گھما کر باندھ کر تو آرام سے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ جب کوئی 4-5 منٹ گزرے تو پڑی جو تھی وہ تھوڑی سی اتری، تو پتہ چلا کہ میں نے گڈا پکڑا ہوا ہے۔ اچھا، اتنی دیر میں ہی گھر کا جو باہر مین گیٹ تھا وہ دروازہ نوک ہوا، تو میں نے اوپر دیوار پہ بننے پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو نیچے ایک 30-32 سال کا آدمی اور ساتھ میں 8-9 سال کا بچہ۔ اس بندے کے ہاتھ میں وہ جناب 555 سگریٹ آتا تھا ہمارے بچپن کے زمانے میں، وہ اس نے ڈبی پکڑی ہوئی، لائٹر پکڑا ہوا، اور بڑا وہ کھلے پونچوں والی پینٹ پہنی ہوئی جسے اس زمانے میں ہم لوگ بیل باٹم کہتے تھے۔ لے جی، وہ آگے انہیں پنجابی میں مجھے کہنے لگا، میرا اتھوں کسی نے نا گڈا توڑ دیا، تو نہیں توڑیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں توڑا۔ اچھا، وہ ایک دو چھوٹی چھوٹی گالیاں دے کے کہتا ہے پتہ نہیں کس نے فلانے ٹمکانے نے گڈا توڑ لیا، چلا گیا۔ اب پڑی جو ہے نا وہ آدھی تقریباً اتر چکی تھی اور شام ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب میں اسی تار میں تھا کہ شام ہوگی تو میں گڈا اتاروں گا ورنہ میں تو پکڑا جاؤں گا۔ اور دوسرے یہ تھی کہ وہ گڈا اس لیے بھی بچ گیا کہ ہمارے اس ایریا میں گڈیاں اڑتی تو تھیں لیکن اندرون شہر کے مقابلے میں بہت کم اڑتی تھی، تو یہ بھی خدشہ بہت کم تھا کہ پیچھے سے کوئی کٹا ہوا گڈا پتنگ آ رہا تو اس کے اوپر ڈور گرے تو میرا بھی چلا جائے۔ لیکن جی جیسے ہی تھوڑا سا اندھیرا ہوا میں بھاگا گھر کے پاس والی گراؤنڈ پہ گیا، وہاں سے محلے کے ایک دوست کو ساتھ لیا، اس کو پنی کردے پہ لگایا، خود گڈا اتار لو جی۔ وہ تقریباً میں نے کوئی 3.5 سے 4 گوٹ کے لگ بھگ وہ گڈا جو تھا نا وہ پکڑا تھا یا توڑا تھا۔ سٹوری ساری میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ تو وہ اتنی بڑے سائز کی نا پنے جتنی پنی ہو گئی، تو وہ بندہ بیچارہ روتا دھوتا چلا گیا۔ وہ گڈا اتارتے مغرب سے بھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، فل اندھیرے میں گڈا کاٹا۔ اب ڈر کے مارے گڈا چھپا دیا کہ اگر یہ اڑاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، کیونکہ وہ جو بندہ تھا وہ ہمارے گھر سے 2 سڑکیں پیچھے کہیں کویت یا دبئی وغیرہ سے آیا ہوا تھا لاہور میں بسنت منانے کے لیے۔ تو وہ بسنت سے یہ 15-20-25 دن پہلے کی بات ہے جب یہ میں نے گڈے والا واقعہ ہوا۔ تو لو جناب، وہ اس غریب کی کیا موجیں ہونی تھی، موجیں تو ہو گئی میری پوری طرح سے۔ وہ ایک ڈور ساری ایک جیسی، اوپر سے شاید واللہ عالم کہ وہ کوئی ولیتی ڈور تھی، کیونکہ وہ ڈور اوپر مجھے ڈور کا رنگ اچھی طرح سے یاد ہے، میرون کلر کی ڈور تھی، لیکن جب اس کے وٹ کھولتے تھے تو اندر سے وہ ڈارک مونگیا کلر کا دھاگا تھا۔ تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو ولیتی دھاگے ہوتے تھے وہی کلرفل ہوتے تھے، وائٹ بیس میں بھی آتے تھے اور ڈیفرنٹ کلرز میں بھی آتے تھے۔ تو وہ جناب بسنت تک ہم سمجھ لیں کہ وہ جو 2-2.5 ہفتے کا سپیس تھا اسی پنی سے زبردست جی وہ موجیں ہماری، اور اس غریب کو تو ٹیکا لگ گیا ٹھیک ٹھاک 3-4 گوٹوں کا۔ تو یہ مطلب کہ بچپن کے جو اولین دن ہمارے ہوتے ہیں جب ہم پتنگ بازی کی لرننگ پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کے بچپن ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی یادگار واقعہ تھا کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ چھپر پھاڑ کے ڈور کا مل جانا، اور وہ واقعی چھپر پھاڑ کے ڈور مل گئی تھی، اور اس ڈور سے 2-3 ہفتے بڑی موجیں کی تھیں۔ تو گڈا نہیں اڑایا تھا کہ ڈر کے مارے کہ جب یہ گڈا اڑاؤں گا تو ظاہری بات ہے جب گڈا اڑے گا تو وہ جو بھی بندہ ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ گڈا ادھر سے ہی توڑا گیا تھا۔ تو یہ ایک بچپن کا بہت مزیدار سا چھوٹا سا واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، میں ابھی بہت محنت کر رہا ہوں، پرانی یادیں میں نے اور اکٹھی کر دی ہیں، میں وہ آپ کو سرپرائز دوں گا۔ میں نے اندرون شہر کے بہت وزٹ کرنے ہیں، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں گے تو میری نئی سے نئی سٹوری آپ کو مل جایا کرے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔